اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید واسق ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مرزا جہلمی اور اس کے چیلے اپنے بابا بچاؤ مہم پر نکل چکے ہیں اور اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب اس کو بچانے کے لیے وہ خوابوں کا سہارا لے رہے ہیں۔ ان کا ایک چیلا ہے فرحان قریشی، اسٹوڈنٹ، وہ بڑا خاص آدمی ہے، وہ ویڈیوز بناتا ہے ان کی۔ اس نے چند گھنٹے پہلے ایک نیا کلپ اپلوڈ کیا جس میں ایک شخص دکھایا جاتا ہے اور اس کا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ مرزا جہلمی کا ماننے والا ہے اور وہ کہتا ہے میں پہلی بار اکیڈمی آیا ہوں۔ پھر وہ خواب سناتا ہے کہ میں خواب میں جہلم اکیڈمی آتا ہوں اور علی بھائی کی کرسی پر ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے، پیچھے سے وہ مرزا بھی آ جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں علی بھائی آپ یہاں ہیں تو آپ کی کرسی پر کون براجمان ہے؟ تو مرزا بتاتا ہے کہ بھائی میری کرسی پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اور خواب ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یقین کریں اب میں جو بات کرنے لگا ہوں، جو میرا اصل میسیج ہے وہ صرف علی بھائی کے دل جوئی کے لیے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کسی کے لیے اس کی وقت ہو یا نہ ہو، لیکن میرے لیے بہت ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا یہ جو کیمرہ مین آپ ہی ہیں، آپ کی جگہ پہ میں بیٹھا ہوں، سامنے کوئی شخصیت علی بھائی کی جگہ پر ہے، ارد گرد لوگ ہیں نظر نہیں آئے، پیچھے سے علی بھائی آتے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کون ہے۔ میری اکیڈمی پہلی دفعہ ہے، وہ شاید آخری دفعہ ہوگا، میں نے کیمرے میں بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، فرسٹ ٹائم دیکھا ہے۔ اچھا، تو میں یہاں بیٹھا ہوتا ہوں، پیچھے سے علی بھائی آتے ہیں، میرے کندھے بھی ہاتھ رکھتے ہیں، میں پوچھتا ہوں علی بھائی یہ کون شخصیت آپ تو یہاں ہے؟ مجھے کہتے ہیں وہ رسول اللہ ہے، اور اتنی مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد میں نے سوچ لیا چاہے میرا والد کا ہے یا والدہ کا ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے رسول اللہ کا راستہ دکھایا، ان کو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن آپ نے اس پہ اتنے پیارے خواب میں مجھے نکال دیا۔ یہ آپ کی جگہ پہ میں ہی تھا اور یقین کریں یہ روئے عرض پہ میری بیوی کے بعد اب آپ کو پتہ چلا، اور انشاءاللہ آپ علی بھائی کو لازمی علی بھائی یہ ساری ویڈیوز یہ سارا سب خود سنتے ہیں، لازمی یہ بات کریں۔ اصل میں تھوک کر چاٹنا، خوابوں کا سہارا لینا، یہ بابا پرستوں کی ایک فطرت ہوتی ہے۔ علی بھائی یہی نہیں سکھایا آپ نے۔ یہ بابا پرستی جو ہے اس کا پہلا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ کسی کی بزرگی ثابت کرنے کے لیے خواب سنائے جاتے ہیں۔ اصل میں یہ تھوک کے چاٹ رہا ہے۔ اس کے قرآن و حدیث کے نام پہ سینکڑوں جھوٹ جو ہیں وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، اس کی ایک ٹکے کی حیثیت نہیں رہی ہے۔ یہ جن کتابوں کو ہولی بکس بتا کے خلافت اور ملوکیت اور الاستیاب وغیرہ کو دکھاتا رہا، وہ سب چیزیں روز روشن کی طرح آیا ہو گئی ہیں کہ وہ کتابوں کی کیا حیثیت ہے۔ بس اب اپنے چیلوں کو، بس اپنے اسٹوڈنٹس اور چیلوں کو تسلی دینے اور خوشی دینے کے لیے کہ بھئی ہم حق پر ہیں، ایسے خواب الگ سے اپلوڈ کروا رہا ہے کہ بھئی یہ حالت ہو گئی ہے کہ خود کو بچانے کے لیے خوابوں کو وائرل کرنا پڑ رہا ہے کہ دیکھو بھئی ہم حق سچ پر ہیں، دیکھو سرکار خواب میں آ کے ہماری کرسی پہ بیٹھ کے درس دے رہے۔ پھر یہ خالی یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ ایک اور بھی یہ خواب سناتا ہوتا ہے، لیکن یہ صرف اس لیے کر رہا ہے تاکہ یہ جو چیلے ہیں نا ان کو یہ تسلی دے کہ تم بالکل سیدھے رستے پہ چل رہے ہو، جنت الفردوس میں جاؤ گے اور مجھے چھوڑنا مت۔ یہ بس اپنے آپ کو بچانے کے ایک آخری حربہ ہے اس کا۔ یہ اصل میں ایک ایڈورٹیزمنٹ کی جا رہی ہے تاکہ ایک رافضی کو بچایا جا سکے۔ اس رافضی کا کام کیا ہے کہ بھائی جان تھوک کر چاٹنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، کس بیانیاں کرنی ہیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو تھو کے فارمولوں پہ چلنا ہے، اور صحابہ کرام، امہات المومنین، اہل بیت اطہار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، ان سب کے اوپر اس نے بکواسیات کرنی ہیں اور اس کو کوئی کچھ بھی نہ کہے۔ یہ کرتا رہے کیونکہ اس کو خواب آتے ہیں۔ اور اگر یہی خواب لیاس اتاری یا مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ کا کوئی بندہ سناتا کہ بھئی ہم نے کرسی پہ ان کی کرسی کے اوپر سرکار کو دیکھا ہے، اور یہی جیل میں جو لوگ تھے، اسٹوڈنٹس تھے، جو یہ مقلدین ہیں، یہ لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دینا تھا، دیکھا دیکھا خوابوں کا سہارا لے رہے ہیں، دیکھا دیکھا، بلکہ خود علی مرزا اس پہ 3 گھنٹے کا کلپ اپلوڈ کر دیتا۔ ٹھیک ہے، خیر، مرزا جہلمی نے بھی اس طرح کے خواب سنایا نا۔ کہتا ہے بھئی ایک آدمی تھا، وہ کہتا ہے کہ میں مرشد کی تلاش میں تھا، میں نے خواب میں دیکھا میں مکان میں جاتا ہوں، وہاں پر ایک کالی پگڑی پہن کر ایک شخص درس دے رہا ہے، سب کہتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور پھر مرزا کہتا ہے اس چیلے کو میں مل گیا۔ کیا بات! تو اس کے بعد میں نے کبھی پگڑی نہیں اتاری۔ میں پھر مجھے انہوں نے کہا جی میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، میں نے کہا بتائیں۔ کہتے ہیں جی میں مسلسل 2-3 دفعہ یہ خواب دیکھ چکا ہوں، تو میں نے اس کی تعبیر آپ سے پوچھی۔ کہتے ہیں میں تو آپ کو جانتا نہیں تھا، مجھے تو خواب میں اشارہ ہوا۔ اسرائیل امگیر کے رہنے والے تھے، ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں، کہتے ہیں میں مرشد کی تلاش میں تھا، پیر فقیری کی لائن میں تھا، تو کہتے ہیں مجھے نا اس طرح زیارت ہوئی ایک بندے کی جو کالی پگڑی باندھتا ہے اور وہ درس و تدریس کرتا ہے، حالانکہ میں اس وقت نہیں باندھتا تھا۔ کہتے ہیں مجھے 2-3 دفعہ یہ خواب آیا نا، تو مجھے یہ آپ کی شکل نقش ہو گئی، میں آپ کو جانتا بھی نہیں تھا کیونکہ یوٹیوب پہ اس طریقے سے اس وقت اتنا عام نہیں ہوا تھا، ویسے چاندے کی لیکچر چڑھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں میں بریلویوں کے، دیوبندیوں کے اپنے علماء کے پاس گیا، جس طرح مجھے بار بار خواب آتا ہے اور اس طرح ایک بندہ نظر آتا ہے، انہوں نے کہا جناب تو مرشد لگ گیا، وہ سامنے مرشد لگ گیا، پتہ نہیں کہیں شاید بھی ہے۔
کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ بندہ کون ہے. وہ کسی کی دعوت پہ ایک دفعہ یہاں ویسے ہی آئے نا, تو انہوں نے دیکھا نا, تو اب وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں, لیکن میں نے تو پہنی ہوئی تھی ٹوپی. وہ کہتے تھے شکل وہی ہے لیکن یہ تو ٹوپی ہے. تو لیکن مجھ سے نہیں انہوں نے بات کی. مجھ سے انہوں نے نا فون پہ نا عثمان بھائی سے نمبر لے کے مجھے کال کی. ان دنوں میں فون بھی سن رہا ہوں. ان کا جی علی بھائی آپ کا گھر کدھر ہے؟ میں نے بتایا فلاں جگہ پہ. کہتے جی وہ فلاں جگہ پہ تنگ گلی میں فلاں جگہ پہ آپ کا گھر تو نہیں. میں نے کہا کہتے ہیں دیکھیں میں آیا نہیں ہوں لیکن میں نے خواب میں وہ گھر بھی دیکھا ہوا ہے. ان دنوں میں گھر میں لیکچر دیتا تھا اتوار کا نا, بیٹھے چھوٹی سی لوگ ہوتے تھے. تو مجھے کہتا ہے کہ جی میں نے آپ سے ملنا ہے. زور کے وقت ملاقات کی. مجھے کہتے ہیں جی اب آپ نے اگلا درس جو ہے پگڑی میں دینا تاکہ میں اپنے خواب کو ریکال کروں کہ آپ پگڑی کیسے باندھتے ہیں. وہ تو میں جو کہ دعوت اسلامی میں رہا تھا, میں شروع سے ایسی پگڑی باندھتا ہوں کٹ والی. اس میں نماز میں بھی آسانی رہتی, ماتھا جمتا ہے. تو میں نے جب یعنی اگلا یعنی کنفرم کذاب ثابت ہونے کے بعد اب مرزا جیلمی اور ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا چیلے ہیں یا مقلدین ہیں, ان کے پاس اب کوئی حربہ نہیں بچا نا, تو وہ اس کو خوابوں میں دیکھ رہے ہیں. اگر خوابوں میں دیکھنا میرے بھائی دلیل ہوتا نا, تو لوگ اگر ارطغرل ڈرامہ دیکھ کے سویا کرتے تھے تو خواب میں ان کا نا ارطغرل آ جاتا تھا. تو اس سے ارطغرل کوئی حق پہ نہیں ہو جاتا, یا ارطغرل ڈرامہ دیکھنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہو جاتا. لیکن ان لوگوں کی عادت ہے کہ یہ اس طرح کی مکاریاں چالاکیاں کر کے لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ہمیں ایسے جھوٹے مکاروں, گمراہوں, رافضیوں سے دور رکھے, اور اللہ ہمیں قرآن و سنت, صحابہ کرام, اہل بیت اطہار, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو مزین کرے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو اور ہمارا آمین ناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.